السلام علیکم دوستو، جاوید راٹھور حاضر ہوں۔ دوستو، یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے 2 سال سے پاکستان کے اندر جو سیاسی عدم استحکام، جو سیاسی رسہ کشی اور سیاست کے اندر جو گرختگی، انماسٹی پیدا ہوئی، اس کا پاکستان کو کس حد تک نقصان پہنچا، پاکستان کے اداروں کو، پاکستان کی اکانومی کو اور عام لوگوں کی زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوئے، یہ تو سب کچھ آپ کو معلوم ہے۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ اب جہاں ہم اب پہنچ گئے ہیں وہاں سے ہم ٹرن کیسے لے سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ بہت ہی ایک نادر موقع ہے، بہت ہی نادر موقع ہے پاکستان کی قوم کے لیے، پاکستان کے سیاستدانوں کے لیے اور بالخصوص اسٹیبلشمنٹ کے لیے، کہ اس وقت ہم ایک ایسے ٹرننگ پوائنٹ پہ ہیں کہ جو غلطیاں ہم نے کی ہیں پچھلے 2 سالوں میں یا 5 سالوں میں، ان غلطیوں کا ازالہ کیا جا سکتا ہے۔ جو وہ نقصانات ہوئے ہیں، ان نقصانات کو تو شاید 10 سال لگ جائیں ریکور کرنے میں، وہ بھی اگر ہم اپنی سمت درست کر لیں، ورنہ بہت مشکل ہے۔ جس طرح اکانومی نیچے گئی ہے، جس طرح بے روزگاری بڑھی ہے، جس طرح انڈسٹریز بند ہوئی ہیں، جس طرح زر مبادلہ کے ذخائر کم ہوئے ہیں، جس طرح آپ کی ایکسپورٹ جو ہے وہ بالکل گر گئی ہے، اور جو آپ جو ہے دنیا کے اندر آپ کا امیج شیٹر ہو گیا ہے، ختم ہو گیا ہے، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو بہت ہی افسوسناک ہیں۔ لیکن میرا خیال ہے کہ اب پھر ہمیں ایک اپرچونٹی ملی ہے اور اس اپرچونٹی سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور بالخصوص اسٹیبلشمنٹ کو فائدہ اٹھانا چاہیے۔ دیکھیں، جو سیاستدان ہیں پاکستان کے اندر، جو پرانے سیاستدان ہیں، انہوں نے فائدہ اٹھایا۔ جب عمران خان اور آرمی کے درمیان تھوڑی سی مس انڈرسٹینڈنگ پیدا ہوئی، انہوں نے اس کو اور ابھارا، منورنگ کی، اور انہوں نے اس کا فائدہ اٹھایا، اس کی حکومت بھی ختم کر دی، اپنے کیسز بھی معاف کرا دیے، سزاؤں سے بھی بچ گئے، اور جو انہوں نے پیسہ کمایا تھا کرپشن کے ذریعے وہ بھی ہضم کر لیا۔ اور جو گالیاں پڑی یا جو عزت خراب ہوئی، پاش ہوئی، وہ قومی اداروں کی ہوئی، جوڈیشری کی ہوئی، آرمی کی ہوئی، اور مجموعی طور پر ملک کی ہوئی۔ لیکن اب چونکہ وہ حکومت جا چکی ہے، اب ایک انٹرم گورنمنٹ آئی ہے، عبوری حکومت آئی ہے، نگران حکومت آئی ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ وہ وقت ہے جب نگران حکومت بھی ایسی پالیسیز لے کر آئے کہ جو فیئر ہوں، جو ملک کو سٹیبلٹی کی طرف لے جائیں، اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی یہ موقع ہے کہ وہ امپارشل ہو جائے، نیوٹرل ہو جائے، اور نگران حکومت سے کہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز کرائیں، اور جو کیسز، فریولس کیسز، جھوٹے کیسز بنائے ہیں پی ٹی آئی کے لوگوں کے خلاف، عمران خان کے خلاف، وہ کیسز ختم کریں، اور سب کے لیے جو ہے میدان جو ہے وہ ایکول کر دیں، نواز شریف صاحب کو بھی آنے دیں، سب الیکشن کانٹیسٹ کریں، اور پھر جو الیکشن میں جیتے اس کو حکومت بنانے دیں، اس کی حکومت کو ایکسیپٹ کریں اور اس کے ساتھ تعاون کریں۔ یہ کوئی ناممکن نہیں ہے، مشکل بھی نہیں ہے۔ ہاں، تھوڑا سا مشکل اس لیے ہے کہ جس شخص کو آپ ایلیمنیٹ کر رہے ہوں یا جس کو آپ دشمن سمجھتے ہوں، پھر اس سے آپ کمپرومائز کیسے کریں گے۔ دیکھیں، یہ تو خاندانی، جہاں ٹرائبلزم ہے وہاں یہ بات ہوتی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ جہاں ملک کا مسئلہ ہو وہاں یہ بات نہیں ہونی چاہیے۔ وہاں ذاتی انا کو، ذاتی پریسٹیج کو، ان چیزوں کو سائڈ پہ رکھنا چاہیے۔ وہاں جو آپ کا فرسٹ اینڈ لاسٹ، جو آپ کی جو کنسنٹریشن ہے، وہ صرف اور صرف ملک ہونی چاہیے، اور ملک کے لیے کیا اچھا ہے، قوم کے لیے کیا اچھا ہے۔ اگر قوم کی بہتری کے لیے آپ کو ایک دوسرے سے ملنا پڑے، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا پڑے، تو ضرور بیٹھنا چاہیے۔ اور یہ بات میں صرف پی ڈی ایم کے لوگوں کے لیے یا اسٹیبلشمنٹ کے لیے نہیں، بلکہ عمران خان کے لیے اور پی ٹی آئی کے لوگوں کے لیے بھی کہتا ہوں کہ دیکھیں، جب دوریاں اس حد تک بڑھ جاتی ہیں، جب آپ لوگ اس حد تک ایک دوسرے
کے خلاف ہو جاتے ہیں، پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ چلے جاتے ہیں، تو پھر کولوژن ہوتا ہے، پھر حادثہ ہوتا ہے، اور اس حادثے میں نقصان بلا شبہ حادثے میں ملوث لوگوں کا ہی نہیں ہوتا. جس طرح ایک گھر کا ایک فرد جو ہے وہ حادثے کا شکار ہو جائے تو پوری فیملی جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے. اسی طرح جب لیڈرز، جب پارٹی ہیڈز، جب ادارے آپس میں ٹکرائیں تو اس کا نقصان پورے ملک اور پوری قوم کو ہوتا ہے. تو لہٰذا ملک کے لیے، قوم کے مفاد کے لیے یہ ضروری ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی ایک سٹیپ پیچھے ہٹے، پی ٹی آئی کی لیڈرشپ بھی ایک سٹیپ پیچھے ہٹے، اور پی ڈی ایم کے لوگ بھی ایک سٹیپ پیچھے ہٹیں. دیکھیں آپ نے بہت اقتدار کر لیا، بہت دولت بنا لی، اگر ابھی آپ اقتدار میں نہیں آئیں گے تو کیا فرق پڑے گا؟ اور پیسے نہیں بنائیں گے تو کیا فرق پڑے گا؟ کچھ بھی فرق نہیں پڑے گا. اور آپ نے کتنا عرصہ زندہ رہنا ہے؟ لیکن اس ملک نے زندہ رہنا ہے، اور ان لوگوں نے یہاں پہ زندہ رہنا ہے. ان کی زندگیوں کو خدا کے لیے آپ اجیر نہ کریں، اپنے پولیٹیکل یا فائنینشیل انٹرسٹ کے لیے، یا اپنی پریسٹیج کے لیے، یا اپنی انا کے لیے آپ جو ہے اپنے آپ کو سرنڈر کریں. قوم کے سامنے آپ سرنڈر کریں، پاکستان کے سامنے آپ سرنڈر کریں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے، عوام کے لیے، اس ملک کے لیے اپنی انا کو دفن کر دیں. اور یہ جو آپ کے ذہنوں میں ایک دوسرے کے خلاف جو مخاصمت پیدا ہو گئی ہے، جو نفرت پیدا ہو گئی ہے، اس نفرت کو ختم کریں اور کھلے دل کے ساتھ ملک کے لیے آگے بڑھیں. اگر پرانی صفائیاں کرنے لگے تو میرا خیال ہے اتنی گندگی ہے کہ وہ صاف بھی نہیں ہو سکتی. آپ اس کو نگلیکٹ کریں، صرف نظر کریں اس سے، اور آگے کے لیے منصوبہ بندی کریں کہ یہ غلطیاں جو ہیں آگے نہ دہرائی جائیں، اور آگے جو کچھ اس کے بعد کیا جائے وہ صرف اور صرف ملک کے لیے کیا جائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ضروری ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے، یہ ضروری ہے عدلیہ کے لیے، صحافیوں کے لیے، انٹلیکچوئلس کے لیے، پولیٹیشنز کے لیے، ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے لیے، کہ وہ اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کریں اور غلطیوں سے سیکھیں، غلطیوں کو نہ دہرائیں. چلیں دوستو، اپنا خیال رکھیے گا. پھر انشاءاللہ آپ سے کسی اور وقت کسی اور موضوع کے حوالے سے گفتگو ہوگی. خدا حافظ.